لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات الله. سورہ حمد اور سورہ اخلاص کو تلاوت فرما کر مرحومہ ریاض فاطمہ کی ناظرین حسین کی صلوات پروردگار عالم قرآن کریم میں عمل صالح اور حیات طیبہ کا تذکرہ فرما رہا ہے. پاک زندگی اور حیات طیبہ کیا ہے اور کب ملے گی، اس کے لوازمات کیا ہیں، کیا کیا اسے سیکریفائس کرنا پڑے گا، کیا کیا قربانیاں دینی پڑیں گی، اور پھر کیسے وہ جاویدانی زندگی حاصل ہوگی. اللہ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی. تم میں جو انسان بھی نیک عمل انجام دے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایک شرط ہے کہ وہ مومن، اسے مومن ہونا پڑے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے طیب اور پاک زندگی عطا فرمائیں گے. بہت سی شرطیں ہیں، بہت سے قیودات ہیں، اور بہت سی قیدوں کو پروردگار نے اور شرط کو ہٹایا. سب سے پہلے من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اسلام کی نگاہ میں مرد ہونا صرف حیات طیبہ کی ضمانت نہیں،
اگر عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ دنیا ہے جو مرد معاشرہ ہے، ساری غلطیاں عورتوں پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ ہم مرد ہیں، ہم سپر ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمیں ہی جنت جانے کا حق ہے، ہم ہی جنت میں رہ رہے تھے اور دوبارہ جنت جائیں گے تو ہم ہی جائیں گے، کہ مرد سماج ہے۔ اور اسی لیے یہ آج سے نہیں ہے، یہ دنیا کے تقریباً ہر مذاہب اور ادیان الہی شمار ہوتے ہیں، سب کے اندر فکر یہی تھی۔ یہاں تک کہ یہودیت اور عیسائیت، ان کے عقائد میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ عورتوں کو پوری طریقے سے انہوں نے کمزور بتایا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اچھا خاصا ہم لوگ جنت میں تھے، ہم لوگ جنت میں رہتے، نہ کوئی دنیا کی پریشانی تھی، نہ ہم کو جاب کرنا پڑتی، نہ کھیتوں پہ جانا پڑتا، نہ اسرادے کی یہ پریشان بھری زندگی کچھ نہیں تھی۔ ہمارے ابا آدم جنت میں تھے، ہم بھی جنت میں رہتے۔ ہر انسان سوچتا ہے، مثلا کسی کا باپ اگر ممبئی میں رہا ہو اور پھر آگے وہ اسرابے میں بس گیا ہو، تو ان کی اولاد جب جوان ہوتی بھی یاد کرتی ہے کہ ابا اچھا خاصا مرین ڈرائیو پہ تھے، چھوڑ کے چلے آئے یہاں گاؤں میں، اور ہم بھی یہاں پریشان ہو رہے ہیں، اگر وہاں رہتے تو ہم بھی وہاں رہتے۔ یہودیت کا ایک عقیدہ کہ اگر ہم لوگ جنت میں ہوتے کتنا بہتر تھا، اس لیے کہ ہمارے ابا آدم جنت میں تھے، ہمارے باپ آدم جنت میں تھے، اگر ہم جنت سے نکالے گئے تو کس کی وجہ سے؟ اگر ہم جنت سے نکالے گئے تو کس کی وجہ سے؟ ایک عورت کی وجہ سے۔ ہم تو پھل کھا نہیں رہے تھے، ہمارے ابا اماں نے کہا کہ قریب جانے سے منع کیا، پھل کھانے سے تو منع نہیں کیا، تو آپ گندم کھا لیجئے۔ گندم کھایا تو مرد بدبخت ہوا ایک عورت کی وجہ سے۔ مرد کو اگر جنت سے نکالا گیا تو ایک عورت کی وجہ سے۔ یہودیت کا عقیدہ کہ ہم نکالے گئے تو عورت کی وجہ سے، عیسائیت کا عقیدہ ہم نکالے گئے تو عورت کی وجہ سے، ورنہ ہم جنت کے سکون سے رہتے، نعمتیں تھیں، جنت کے تمام نعمتیں ہمارے حوالے رہتی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ دنیا نے سب کچھ ڈالا عورت کے اوپر، قرآن کریم نے آگے بات کو بالکل الٹ دیا۔ کہا تم یہ نہ دیکھو کہ حوا نے کہا کھا لو، بلکہ آپ یہ دیکھو کہ جب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے آدم، تو آدم سے حوا ہی نے آگے کہا تھا رو کے کوئی فائدہ نہیں، اگر غلطی ہم سے ہوئی ہے تو آؤ توبہ بھی ہم کریں۔ تم گناہ کی طرف دیکھ رہے ہو، قرآن بتا رہا ہے حوا سے بڑی توبہ کرنے والی ذات کوئی اور نہیں۔ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو ہمیشہ گناہوں میں ڈوبے رہتے، یہی تھی جس نے تم سے توبہ کروا دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ مرد سماج یہ سوچتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ جناب سلیمان، دور جناب سلیمان ہے، حدود غائب ہو گیا۔ اچھا ذاکری اور خطابت میں آپ کو سنتے ہیں، جناب سلیمان کی داستان میں دو تین پہلو آپ نے سنا ہوگا، اس لیے کہ وہ خطابت ایسی ہے جہاں پہ تعریفیں زیادہ ملیں گی، واہ زیادہ ہوگا، تو اسی پوائنٹ کو صرف بیان کیا گیا۔ پوائنٹ اور دقات بہت زیادہ ہیں اس داستان میں۔ حدود چلا گیا، یہ تو آپ نے سنا کہ بغیر نبی کے اجازت کے جو بھاگ جائے تو پھر جہنمی ہے، یہ تو ہمیں رب دینا ہوتا ہے، پڑھ دیا۔ مسئلہ نہیں ہے، بات جب تک غیروں پہ آتی ہے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جہاں بات اپنے اوپر آتی ہے ہم سائڈ سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہر داستان میں وہ ہیں جو ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں، ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ غیروں پہ کمنٹ کر کے گزر جانا بڑا آسان ہے، لیکن اپنی زندگی میں اس سے خود کے لیے درس لینا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے یہ تو کہا کہ امام علی نے باب خیبر اکھاڑا اور باب خیبر ہاتھوں میں اٹھایا، باقی سب نے کیا کیا، لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ علی نے جب خیبر ہاتھوں میں لیا تھا تو اسی خیبر کو خندق کے اوپر رکھ کے تمام مسلمانوں کو ادھر سے ادھر پار کروا دیا۔ اگر ہم یہ سیکھ گئے ہوتے اگر اپنے بات کو کر رہے تو مسلمانوں کو پریشان سے اس پار پہنچا دیا۔ اگر قدرت ہے تو انسانیت کو اس کی پریشانی
پریشانی کو حل کرو، کسی گڑھے سے اس پار پہنچاؤ، تب تو سمجھ میں آئے کہ تم رسول کے چاہنے والے ہو۔ گڑھوں میں گرا دینے والے اور ہوتے ہیں، گڑھے سے پار کر دینے والی ذات عالی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد جنگ خیبر میں کبھی ہمیں بیان کیا گیا یہ چیز نہیں، ہمیں تو بس یہی بتایا کہ 39 دن 40 دن، ہم نے تو بس وہی دیکھا۔ جنگ خیبر بہت سی ایسی چیزوں کو بیان کرتی جو اپنے اوپر لاگو ہے۔ اگر تم 39 دن ڈٹے رہو تو ڈٹنے کے بعد پھر جاؤ کسی کی مشکل حل کرو، کسی کی پریشانی حل کرو، کسی کے گڑھے کو پاٹنا سیکھو، اس بات پہنچانا سیکھو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ راستہ ہوتا ہے، یہی روش ہوتی ہے، ہر جگہ یہی روش ہے جو مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے۔ اور صلوات پڑھتے محمد جناب سلیمان کی داستان۔ جب حدود غائب ہوا، جناب سلیمان کا کہاں گیا حدود؟ نظر نہیں آتا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ حدود دکھائی نہیں پڑتا۔ آپ سلیقہ دیکھو، وما لیا لا ارى الحدود، قرآن کریم کی آیت ہے جناب سلیمان کا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ حدود نظر نہیں آتا۔ اے جناب سلیمان آپ کو کچھ نہیں ہوا، حدود غائب ہے، آپ کی آنکھ صحیح ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے کیا ہو گیا؟ جناب سلیمان کہیں گے خطابت اور تقریر کا انداز یہی ہوتا ہے کہ غلطی اپنے اوپر دو، غلطی سامنے والے پہ نہ ڈالو۔ میرا مجمع سو گیا ہے، آپ کے سروں کے اوپر سے بات نکل گئی، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ خطابت قرآن کے خلاف ہے۔ قرآنی خطابت یہ ہے کہ کہا ہی جاتا ہے، جیسے علامہ جوادی ذیشان صاحب کہتے تھے، کاش کہ میں اپنی بات سمجھا لے جاؤں، یعنی غلطی اپنے اوپر لو، مجمع کی غلطی نہ کرو کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ کے سر سے گزر گئی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں وما لیا، مجھے کیا ہو گیا کہ حدود نظر نہیں آتا۔ اے نبی حدود کہیں چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد حدود واپس آئے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ اگر کوئی دلیل لائے ہو تو ٹھیک، ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ بھی خطابت کا نقطہ ہے، میں جس سے آگے بڑھ رہا ہوں میں اسے نہیں عرض کروں گا۔ حدود نے کہا کہ نبی آپ سوچ رہے ہیں آپ کی بڑی حکومت ہے، ہم گئے تھے اور بڑی حکومت دیکھ کے آ رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اسرائیل کا زمیندار سمجھتے ہیں، پہلو میں اور بڑے زمیندار ہیں سونا مثلا ایک مثال دے رہا ہوں۔ حدود نے آگے ایسا کہا کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بعض میں سید میں اور زمینداری ہے، وہاں پہ ایک حکومت ہے ملک سبا میں، بلقیس کی حکومت، اور وہ لوگ سورج چاند اور ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ کے اللہ کو نہیں مانتے۔ جناب سلیمان نے کیا کہا؟ جناب سلیمان نے کہا اچھا ایسی بات ہے، یہ تو بڑی بات ہے، کیا ہے ہو؟ جناب سلیمان نے لیٹر لکھا، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں یہ بسم اللہ سورہ نمل میں یہ بسم اللہ ایک بار اور آیا، اسی لیے 114 سورہ اور 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ میں جو نہیں ہے مائنس ہوا تو 113 ہوا تھا، یہاں 114 دوبارہ ہو گیا۔ خط لکھا سلیمان کی طرف سے، اللہ کے نام سے سلیمان شروع کر رہے ہیں، خط بھیج دیا جناب بلقیس، جو ابھی صرف بلقیس ہیں، ان کے نام خط دے جائے۔ خط ملا، انہوں نے دیکھا باتیں بہت اچھی ہیں، سلیقے والی ہیں، اچھی باتیں انہوں نے کی، ہم تمہیں سچ کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تمہیں امانت داری کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تمہیں نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں تم ادھر آ جاؤ۔ یہ بھی تبلیغ کا طریقہ ہوتا ہے۔ تبلیغ میں ابتدا میں نے شاید آپ کے یہاں مجلس میں عرض کیا تھا یہ بات، تبلیغ کی ابتدا میں سب سے پہلے داڑھی اور ٹوپی پہ بات نہیں ہوتی۔ تبلیغ کی ابتدا میں سب سے پہلے رسول کے پاس اتنے لوگ ایمان لے آئے، بیعت کیا، رسول نے کسی سے کہا ہو پہلے بیعت لیا بغیر ٹوپی کیا گئے، بغیر داڑھی کیا گئے، وہ مسلمان ہوتے، رسول نے کسی سے نہیں کہا۔ کیا بیعت کرتے تھے؟ قرآن کہہ رہا رسول ان سے بیعت لیجئے، بدکاری نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، فراڈ نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ داڑھی کیوں نہیں رکھوا رہے پہلے؟ کہا نہیں، اگر ایک مرتبہ ان کے اندر اچھی صفتیں آ گئیں تو یہ بھی آ جائے گی۔ اگر ہم ان کی داڑھی رکھوا دیں اور صفتیں اچھی نہ ہوں تو صرف یہ بدنام نہ ہو کہ اسلام بدنام ہو۔ ایک سوال پڑھتے ہیں محمد جناب سلیمان نے لیٹر
میری طرف سے یہ ساری چیزیں. بلقیس نے دیکھا اپنے تمام عمراء وزراء سب کو بلایا اور منترالیہ آ گیا, پورا منسٹرشپ آ گئی, سب آ گئے, منسٹری ساری آ گئی, کیبنٹ ساری بیٹھ گئی. جناب بلقیس نے کہا کہ بتاؤ یہ لیٹر ہے. اب پہلے والے بادشاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کو ماننا ہے, مانے کہ نہ مانے, کیا کہتے ہو؟ سارے جتنے وزراء ہیں سب ہم مار دو. صاحب نے کہا بلقیس آپ کیا باتیں کر رہی شہزادی, ارے چلیے ہمارے پاس لشکر زیادہ اٹیک کر کے ابھی ختم کیے دیکھ لو, وہ آپ کو بلا رہے ہیں ہماری طرف, ہم ابھی حملہ کیے گئے تو انہیں ختم کر دیتے. جناب بلقیس نے کہا نہیں, لیٹر کچھ ایسا بتاتا ہے کہ قدرت و اختیار بہت ہے, اس لیے کہ لفظ اور جملہ اور سینٹنس ہیبت کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں. ہیبت کے لیے لفظ جملہ انداز کافی ہوا کرتا ہے. جنگ میں ایک بڑی جنگ ہوتی ہے باڈی لینگویج. سامنے والے کی جنگ, آپ کسی سے لڑنے گئے, وہ بیچارہ ڈرا ڈرا دکھ رہا تو آپ ماریں گے اسے, لیکن اگر وہ کمزور بھی ہے اور بالکل آپ کو لگے گا یہ لڑنے پہ تیار ہے, تو یہ باڈی لینگویج آپ کو ڈرا دے گی. آج دنیا جو ڈری ہوئی ہے مقاومت سے, اس میں ایک بڑا کردار باڈی لینگویج کا ہے. یہ باڈی لینگویج ہے جو ان کو لڑنے میں مجبور کر رہی ہے, ورنہ خطرے میں کون میدان میں آتا ہے, میں چھپتی ہے. اگر کوئی مرد میدان ہو تو باڈی لینگویج بھی سے محل کو ہلا دیا کرتا ہے. جانا نہیں سے لڑنے, اس لیے کہ میں نے دیکھا 1000 آدمی کے برابر ہے یہ, اگر جاؤ گے تو مارے جاؤ گے. یعنی جو پہلے سے ہی ڈرا دیتے ہیں سپر پاور ہے, وہ خیمے میں بیٹھے رہ جاتے ہیں, لیکن جسے معلوم ہے ہمارا اختیار یہاں سے لے کے وہاں تک ہے, وہ بار بار کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ علی کے یہ مسئلہ آج کا ذکر نہیں ہے, یہ مسئلہ جنگ خندق سے آج تک آیا. 1000 کی قوت دیکھ کے ڈر جانے والے اور ہیں, 1000 کے مقابلے میں اکیلے آ جانے والے اور. کون؟ اس نے وہاں سے درس لیا ہے. یہ باڈی لینگویج ہے ہمارے یہاں جن کو ہم نے آئیڈیل مانا ہے. اور کیا باڈی لینگویج دیکھیں, اگر ایک خط کھینچ دیتے ہیں نا, کربلا میں اگر ایک خط کھینچ دیتے تب تو ہزاروں کا لشکر ادھر حضرت عباس. آخر خط کراس کرنے میں انہیں جاتا کیا ہے, 1000 ہیں, ایک چاہے جتنا بہادر وہ آ جائے, لیکن باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ کسی کے مجال نہیں ہے کہ ادھر آ جائے, کسی کی ہمت نہیں ہے ادھر آ جائے. یہ باڈی لینگویج بہت اثر کرتی ہے, اور اسی لیے طاقت ملتی ہے تو باڈی لینگویج سے. آپ سید کی تقریریں دیکھیں سید شہید کی, باڈی لینگویج کیا کیا جملات وہ کہتے تھے, کیا کیا کلمات تھے. آج تو ہمارے دلوں پہ جو راج کر رہے ہیں اس کی وجہ باڈی لینگویج بھی تھی. لوگوں کو وہ حوصلے یاد آتی, لوگوں کو شہامت یاد آتی ہے. کیسی طاقت, جب شیخ سلیمانی کے بعد کہا کہ تھا کہ امریکن آئیں گے اور یہاں پہ اٹیک کریں گے اور فلاں کریں گے, حملہ کریں گے, آپ باڈی لینگویج دیکھیں. انہوں نے کہا آؤ ہم تو انتظار کر رہے ہیں, ایک چھوٹا سا گروہ, ایک طرف بڑی حکومت, آؤ ہم انتظار کر رہے ہیں. ایسے آؤ گے ایسے جاؤ گے. کیا کہا تھا, ایسے آؤ گے ہم ایسے بھیجیں گے. کیا مطلب, دنیا نے ایک اشارے کو بالکل ایک لوگو مونوگرام کی شکل دے دی تھی. اگر تم جہاز سے آؤ گے ہم تابوت میں بھر بھر کے تمہیں بھیجیں گے. اس لیے کہ ہماری باڈی لینگویج ہے, جہاں پہ ظالم کو برداشت نہیں کیا جاتا, جہاں مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے. ہم مظلوم کا ساتھ دینے والے, ہم ظالم کو برداشت نہیں کرتے. یہ باڈی لینگویج تھی جہاں گفتگو کی جاتی تھی کہ دیکھو دنیا کا کوئی میدان ہو, ہم یہ نہیں دیکھتے شیعہ ہے, سنی ہے, ہندو ہے, مسلمان ہے, ہم انسانیت دیکھتے ہیں. جہاں جہاں
दाढ़ी वाला वहां नजर आएगा, एक रोज बोलेगा जहां जहां मजलूमियत रहेगी, हम फिरकों को नहीं देखते, हम कौमों को नहीं देखते, हम हर जगह साथ देते हैं। और इसीलिए मैंने अभी पिछले हफ्ते भी अर्ज किया था, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को तो शुक्र मनाना चाहिए कि जिन अकायद और अफकार का इरादा ये था कि हिंदुस्तान हमारे मुल्क अजीज पे हमला करे, और उनके पूरे अकीदे यहाँ वाले भी जानते हैं, गवर्नमेंट भी जानती है कि ग़ज़वा-ए हिंद के नाम से वो हिंदुस्तान पे हमला करना चाहते थे। ISIS कश्मीर के नाम से बना हुआ था, जो कश्मीर पे हमला करना चाहता था। अगर आतंकवादी हिंदुस्तान की जमीन तक नहीं पहुंच पाए तो शुक्र अदा करना चाहिए उस सैयद का जिसने इराक और सीरिया की जमीन पे उनकी गोलियों को अपने सीने पे लेके यहाँ आने से रोक दिया। अगर कल उन्होंने वहां ना रोका होता तो आप कुछ सोचे, अगर इराक और सीरिया पे कब्जा होता, दरमियान में सिर्फ ईरान है, अफगानिस्तान, उन्हीं की फिर पाकिस्तान क्रॉस करने में कितना टाइम लगता, फिर हमारे मुल्क में लड़ाई होती। अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान महफूज है तो इसके लिए वो कौमें जिम्मेदार हैं जिन्होंने दहशतगर्दों को उसी मैदान में रोक दिया, जिन्होंने लोगों को उसी मैदान पर रोक दिया। ये बॉडी लैंग्वेज होती है, इधर जाऊंगा तो नारी गुफ्तगू हो जाएगी, फिर वहीं आता हूं। जनाब बिल्किस ने क्या कहा, ये लैंग्वेज कुछ इस तरह की है कि महसूस होता है कि हम पे मर्द सारे कह रहे थे अटैक करो, लेकिन खातून क्या कह रही थी कि हमला नहीं। जंग कभी भी सलूशन नहीं हुआ करती, जंग कभी भी अच्छी चीज नहीं है, जंग के नतीजे में बर्बादियां आती हैं। लेकिन क्या करें वो कौमें हैं कि जिनकी जमीनों को गस्ब करके उनको जमीनों से बाहर करने की कोशिश हुई, फिर डिफेंस किया जाता है, फिर दिफा किया जाता है। जनाब बिल्किस ने कहा नहीं, हम चलेंगे देखने कि है कौन ये जात जो हमें लेकर लिख रही है। जहां सारे मर्द बगावत कर रहे थे, अगर औरत अक्ल का इस्तेमाल करती है तो बिल्किस बनती है। मैंने अर्ज किया ना, हम औरत को बिल्कुल कमजोर समझते, लेकिन जहां औरत अक्ल का इस्तेमाल करती है वहां जनाब बिल्किस बनती है। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो अमल सालिह अंजाम दे, चाहे मर्द हो या औरत, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे पाक जिंदगी अता करेंगे। मुश्किल ये है कि हम सब पाक जिंदगी तो ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा ये आएगी अमल सालिह के बाद, अमल सालिह नहीं है हमारे। अधिकार करा बगैर अमल साले के पास जिंदगी आएगी, और हम अमल साले को माइनस करके पाक जिंदगी ढूंढ रहे हैं। अमल साले क्या है? नेक अमल, यानी बहुत से मरहले पे शैतान को नो बोलना। पूरी जिंदगी में हम कितना शैतान को नो बोलते हैं? नहीं, जितना शैतान को नो बोलेंगे उतना परवरदिगार की तरफ से यस की आवाज आएगी। हम शैतान को नो नहीं बोलते, हम शैतान को कहा कहते नहीं नहीं। कई बार मैंने अर्ज किया है कि छोटी छोटी बात हम कहते काश की करबला में होती, कहना भी चाहिए, रिवायत में है, लेकिन कहने के साथ सोचना भी चाहिए कि काश के होते तो किधर रहते। काश की करबला में हम होते, 3 दिन की भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, सुबह से शाम होते होते आते इमाम हुसैन के पास, मौला चलिए बैत कर लीजिए, बर्दाश्त नहीं होती। हम कहते काश की करबला में होते। कई मरतबा हुआ है मेरे साथ भी, साथ में जा रहे हैं, साथ में बहुत से लोग हैं, एक जगह उन्होंने ढाबे पे गाड़ी रोकी, मौलाना साहब आप गाड़ी में बैठे रहे, हम चाय पी के आते हैं, आपके लायक नहीं है। मौलाना आपके लायक नहीं, इसका मतलब ये कि उनका कोई दीन अलग है, हमारा दीन अलग है, आपके लायक नहीं, हमारे लायक है। क्यों जा रहे हो? अरे चाय के बगैर 3 घंटे से ज्यादा रह नहीं सकते, 3 घंटे से ज्यादा चाय का नशा दिमाग पर चढ़ गया, चाय पिएंगे। जो कौम 3 घंटे चाय का नशा बर्दाश्त न कर सकती हो, वो करबला में 3 दिन की भूख और प्यास बर्दाश्त। हम कहते नहीं है भूख लगी है खा लेंगे। जो 4-6 घंटे की भूख बर्दाश्त न कर सकते हो, ये अपने फालतू के नशे
وہ کیا کربلا میں برداشت کر سکتے تھے؟ نہیں، کہہ رہے ہیں بس حق کے لیے شیطان کو 1000 مرتبہ نو بولنا پڑتا ہے. جب ہم بولیں گے نو تو پروردگار کہے گا اب ہم حیات طیبہ تمہیں دیں گے. من عمل صالحا، پہلے عمل صالح انجام دو تاکہ ہم تمہیں پاک زندگی عطا کریں. جسے بھی پاک زندگی دی گئی اس نے نہ جانے کتنی مرتبہ شیطان اور شیطنت کو نو بولا ہے تبھی تو صحیح سوا ہے. ابتدا میں جناب خباب ابن عرب رسول کے صحابی ہیں، ابو جہل اور ان کا جو سردار تھا خباب سے کہتا تھا غلام تھے خباب ہم نے سنا اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے. کہاں ہو گئے لا الہ الا اللہ کا، کہا اللہ کو کہو لو. جناب خباب نے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا ہے اللہ کو لو، لا الہ کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ، صرف اس کے. کہا نہیں اسی کو تمہیں نو کرنا ہے. کہا نہیں، ہم نے نو کیا ہے 360 خدا کو جسے تم نے اللہ بنایا ہے، جسے تم پروردگار سمجھ رہے ہو. ہم نے نو کر دیا ہے کو، ہم انہیں ماننے والے نہیں. کہا آگ روشن کی جائے. اس ظالم نے آگ روشن کرائی، انگارے بن گئے، لال سرخ انگارے. خباب کو لٹا دیا اس پہ. انکار کرو اللہ کا. خباب کہہ رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پوری صبح انگارے میں لیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا حال ہوگا؟ جہاں بلد ہو گئے خباب، لیکن خباب نے نہیں کہا، بس کہتے گئے لا الہ الا اللہ. اللہ کو ماننا بغیر قربانی کے نہیں ہوتا. ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ راستہ بغیر قربانی کے طے ہو جائے گا. بنا قربانی کے کبھی بھی حق تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے. مقصد قربانی چاہتا ہے. جب اس بڑے مقصد کے راستے میں قربانیاں نظر آئیں تو نا امید نہ ہونا بلکہ امیدوار ہونا کہ اللہ اس قربانی کے نتیجے میں دین کو بچا دے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. دنیا کہتی ہے اور چاہنے والے سب نے کہا تو کیا ہوگا، شہید ہو گئے کیا ہوگا. ارے ہونا کیا ہے؟ اللہ محفوظ ہے نا، وہ تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا ہے. قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے ہم تب تک کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے جب تک اس جیسی یا اس سے بہتر آیت نازل نہ کرتے. یہ قرآن کی آیت ہے. ہم تب تک کسی آیت کو منسوخ یعنی ختم نہیں کرتے جب تک اس جیسی آیت یا اس سے بہتر آیت نازل نہ کرتے. اگر کوئی آیت نسخ ہو رہی ہے تو گھبرانا نہیں، یقین کامل اللہ پہ رکھنا اس جیسی یا اس سے بہتر آ چکی ہے. اگر رسول دنیا سے جائیں گے تو علی موجود رہیں گے، علی جائیں گے تو حسن موجود رہیں گے، حسن جائیں گے تو حسین موجود رہیں گے، حسین جائیں گے تو زین العابدین موجود رہیں گے. ایک کے بعد ایک موجود رہے گا جب تک اس جیسی یا اس سے بہتر نہ آ جائے. ہم نسخ نہیں کرتے. وہی مرحلہ اس مقاومت کا بھی ہے. جتنی قربانیاں ہوتی جائیں یقین رکھے جو جا رہا ہے اس جیسا یا اس سے بہتر اللہ بنا چکا ہے. ایک درود پڑھتے ہیں یہ نو کہنا ہے شیطان، ہر مرحلے میں نو کہنا. اس زمانے میں جتنے لوگ قربانی پیش کرتے تھے اس قربانی کے نتیجے میں ہی دین بچتا تھا. بغیر قربانی کے دین بچ نہیں سکتا ہے. شیطان کو 1000 مرتبہ نو کہنا پڑتا ہے. صبح سے شام تک آپ دیکھیں اس لیے کہ شیطان کو پہلی ضمانت دی ہے میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اللہ سے کہا ہے اللہ تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ نہیں جاؤں گا. شیطان شراب خانے میں کیا کرے گا جا کے؟ شیطان شراب خانے میں کیا کرے گا جا کے؟ وہاں کیا کرے گا؟ وہاں تو پہلے سے سب بہکے ہوئے ہیں، پینے کے بعد اور بہکے ہوئے رہے تو وہاں جا کے کیا کرے گا؟ شیطان چوہے کے اڈے پہ جا کے کیا کرے گا؟ شیطان کہاں جائے گا؟ شیطان جائے گا صراط مستقیم پہ. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا راستہ اللہ کا راستہ ہے، ہمارا راستہ
رسول کا راستہ ہے. شیطان وہاں جائے گا جہاں پہلے سے شراب کھانے وہاں نہیں جائے گا. جہاں حرم ہے وہاں شراب کھانے بنوائے گا. جہاں حرم ہے جس زمین سے وہاں شراب کے اڈے اگر بننا ہے کس نے بنوایا ہے؟ تم سمجھ رہے تھے براہ اللہ پہ شیطان آیا ہے. تمہیں کہنا تھا نو، تم کہہ رہے ہو یس. تمہیں انکار کرنا تھا اس کا، تم اقرار کر رہے ہو. شیطان مسلمانوں کے گھروں میں آئے گا، شیطان تمہاری صفوں میں آئے گا، تمہیں الجھائے گا آپس میں. شیطان آئے گا انسانیت کے درمیان. شیطان اس بستی میں آئے گا جہاں ہندو مسلمان آرام سے رہ رہے ہیں، دونوں کو لڑائے گا. شیطان اس بستی میں آئے گا، اسے بالکل ہضم نہیں ہوگا کہ کہاں سے ہندو مسلمان ساتھ میں رہ رہے ہیں. شیطان آ کے دونوں میں لڑائی کروائے گا، تم لوگ الگ ہو، تم لوگ الگ ہو. لڑائی. شیطان اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں کام صحیح ہو رہا ہے. ہمیں 1000 مرتبہ انکار کرنا ہے. شیطان اس گھر میں بھی پہنچے گا جو گھر صلح کے ساتھ رہے گا. شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا کہ اگر آپ یہ بانٹ لو بھائیوں کے ساتھ تو آپ زیادہ پروفٹ میں آ جاؤ گے. یہ بھائی آپ کو جو ہے فائدہ نہیں دے رہا ہے. شیطان آپ کے گھر میں آئے گا، بیوی کے ذہن میں، شوہر کے ذہن میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نو. 1000 مرتبہ نو کہنا ہے. اس نو کے نتیجے میں اللہ آواز دے گا یس، آؤ ہماری بارگاہ. صبح سے شام تک جتنی چیزیں، فرعون کا دربار ہے، فرعون کے دربار میں حرم کی بیوٹیشین سمجھتے ہیں، سیانہ نام ہے اس کا، سیانہ ہے وہاں پہ. ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگا کر رہی ہے. اس زمانے میں، اب آج تو بیوٹیشین کا بہت کام ہے، اس زمانے میں 2-4 ہی کام ہوتے تھے. کنگا کر دیا، تیل میں لگا دیا، ہو گیا تیار. تو کنگا کر رہی تھی، کنگا گر گیا زمین پہ. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہہ کے اٹھایا. جیسی بیٹی نے سنا اچانک بسم اللہ نکل گیا، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں جب بچپن سے ہم لوگوں کے دل اور خون میں اتر گیا ہے یا علی مدد، تو ہم کسی کو بھی گرتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنا ہو پرایا ہو غیر بھی ہو، اسے نکل جاتا ہے یا علی مدد، نکل جاتا ہے نا. اب ان کے بھی بسم اللہ نکل گیا، اٹھایا بسم اللہ کہیے تو بیٹی نے کہا کہ کون اللہ ہے؟ تمہیں کہنا چاہیے بسم فرعون، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کون اللہ ہے؟ کہا میں اس اللہ کا نام لے رہی ہوں جو تمہارے باپ کا بھی اللہ ہے، جو تمہارے باپ کو بھی رزق دے رہا ہے، فرعون کو بھی رزق ادا کرتا ہے، اس کے لیے بھی راضی ہے. گئی ابا سے شکایت کر دیا، ابا آپ بار بار اپنے آپ کو کہہ رہے ربکم الاعلیٰ، آپ کے گھر میں نہیں مان رہی ہے. آپ کے گھر میں جو آپ کی جو بیوٹیشین ہے نا سیانہ، یہ نہیں مان رہی ہے. تب بلا لاؤ سیانہ کو، بلایا کہ سیانہ کسے اللہ مانتی ہو؟ کہا اس اللہ. یہ بھی عجیب بات ہے، جب اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو نو کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. دنیا کے اللہ کے مقابلے میں کہہ رہی آسان نہیں ہے. ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. جب مسئلہ مشکل ہوتا ہے تو ہم لوگ بھی کوڈ ورڈ میں گفتگو کرتے ہیں، ہم یہ سیدھے سیدھے نام نہیں لیتے. لیکن کمال اس شخصیت کا ہے. فرعون سے کہہ رہی ہے تجھے نہیں مانتی اللہ. جب ایکسپوز ہوئی گئی ہوں تیرے سامنے تو سن، میں اسے اللہ مانتی ہوں. سیانہ تمہارے سارے بچوں کو مار دوں گا. مار دو، ایک بار کہہ دیا نو تو پھر نو. ہم قربانی پیش کریں گے. ہم نے یس کہا ہے اللہ سے، دنیا کے سارے خدا کے گھروں. ایک ایک بچے کو لایا گیا سیانہ کے، آگ جلائی گئی. اس آگ میں سیانہ کے 7 بچے تھے. 6 بچوں کو ڈالتے رہے، سیانہ کہتی رہی لا الہ الا اللہ. آسان نہیں ہے یہ راستہ، اس میں 1009 کہنے پڑتے ہیں لا الہ الا اللہ. 6 بچے چلے گئے، 7واں بچہ جو گود میں تھا اسے اٹھا کے ڈالنا چاہے. سیانہ کا دل مچلا، کہہ دوں پلٹ جاؤں. ایک مرتبہ بچے نے بولنا شروع کیا، ماں اگر ایک بار کہہ دیا نو تو بس نو، اگر کہہ دیا لا تو پھر لا. اس بچے کو بھی ڈال دیا گیا، بچہ چل گیا. سیانہ کو بھی ڈال دیا گیا. نبی کریم جب شب معراج تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ سے سواری گزری، نبی کے مشام مقدس میں بہترین خوشبو پہنچی، محسوس ہوئی. نبی نے کہا جبرائیل کون سی جگہ ہے یہاں سے خوشبو اٹھ رہی ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیانہ اور ان کے بچوں کو شہید کیا گیا تھا. اللہ نے زمین میں خوشبو رکھ دی. جب ہمارے امام آئے
آئیں گے تو 313 لیڈر میں ٹاپ لیڈر میں یہ سیانہ معاشرہ بھی ہوگی. 313 جو ہم کہتے ہیں نا ٹاپ لیڈر, اس میں سیانہ معاشرہ بھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نو کہا ہے, اس نے قربانی پیش کی ہے. اسلام ان 1000 نہیں سے بچا ہے جس نے غیر اللہ کا انکار کیا اور اللہ کا اقرار کیا ہے. اور آج بھی اگر کہیں کوئی قربانی نظر آتی ہے تو اس پہ درود بھیجنا کہ اس نے دنیا کی ساری طاقتوں سے کہا نہیں, اگر ہاں کہیں گے تو صرف اللہ کے لیے. ایک صلوات کو دے محمد. ہمارا نہیں سب کے لیے. کیوں کہہ رہے ہمارے جاؤ گے قتل کر دیے جاؤ گے, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, ان کے پاس دنیا کی طاقت ہے. ہوگی طاقت, ہم نے کربلا سے درس لیا ہے, ہوگی طاقت, ہمیشہ زندہ رہ جانا اسلام کی بقا کی ضمانت نہیں ہوتا. کبھی کبھی مر جانا اسلام کو بچا لے جاتا ہے. کبھی کبھی قربان ہو جانا یہ اسلام کی بقا کی ضمانت ہوتا ہے. اسلام کو بچا لے جاتا ہے قربان ہونا, اور قربانی پیش کرنا کمال ہے. کوئی ایسا لیڈر آپ نے دیکھا ہوگا جو محلے میں ہوتا ہے, سماج میں ہوتا ہے, دنیا کا پولیٹیشن کیا کرتا ہے, کہتے ہیں کہ جب فساد پھیلانا چلو سب پتھراؤ کرنے چلتے, پتھراؤ کر, اچھا پتھراؤ کروا دیا تم نے, ادھر سے پولیس آ گئی. کیا ہوتا ہے, جو اصل لیڈر ہے وہ اپنا نکل لیتا ہے, وہ گائے پتھراؤ ہوا کہ سارے وہاں پڑے ہوئے ہیں, کون بچائے گا, ہم سے مطلب نہیں. دوسروں کو قربان کروا دینے والے لیڈر اور ہوتے ہیں, لیکن اپنے گھر سے قربانی پیش کرنے والے رہنما اور ہوتے ہیں. بنی ہاشم میں امام حسین نے سب سے پہلے جناب علی اکبر کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ جب ام فروہ سے سامنا ہو تو حسین کا چہرہ شرم سے جھکا نہ رہے. جب ام لیلا کا, جب رباب کا سامنا ہو تو حسین کا چہرہ شرم سے جھکا نہ رہے. جب زینب سے سامنا ہو تو حسین کا چہرہ شرم سے جھکا نہ رہے. اس لیے پہلی قربانی میری طرف سے. تاریخ کہتی ہے سن 97 تھا, سید کے بیٹے ہادی کی شہادت ہوئی. 97 میں ہادی کی شہادت ہوئی, نوجوان ہادی, شہید سید کے بیٹے ہادی کی شہادت ہوئی. باڈی بھی لے کے چلے گئے ظالم حکومت, باڈی وہ لے کے چلے گئے. انہوں نے ڈیل کرنا چاہیے کہ ایسا ہے کہ آپ اتنے اسیر حوالے دیجئے تو آپ باڈی دیں گے. وہ جانتے تھے کہ لیڈر کا بیٹا ہے, باڈی تو لیں گے. انہوں نے کہا رکھے ہو باڈی, ایک ہادی کو تم لے گئے ہو, ہماری نسل میں 1000 ہادی چھپے ہوئے ہیں. وہی اپنے بیٹے کی باڈی کے لیے ایسا کہتا ہے. لوگ آئے پرسہ پیش کرنے کے لیے کہ سید آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. تو انہوں نے کیا کہا, کہا کہ پرسہ پیش نہ کرو, مبارکباد دو. پرسہ پیش نہ کرو, مبارکباد دو. کیوں؟ اس لیے کہ اب سے پہلے جب بھی کسی شہید کے گھر میں جاتا تھا تو اس کی ماں سے شرمندہ رہتا تھا, اس کے باپ سے شرمندہ رہتا تھا, سر جھکا کے بیٹھ جاتا تھا کہ آپ کا بیٹا گیا. اب سے جس کے گھر میں جاؤں گا سر اٹھا کے پرسہ پیش کروں گا. اگر تمہارا بیٹا گیا ہے تو اس سے پہلے میں نے بھی قربانی پیش کی ہے, میں نے بھی قربانی پیش کی. اسلام ہمیشہ اپنی جان بچا کے نہیں بچتا, دین اور انسانیت ہمیشہ اپنی جان بچا کے نہیں بچتی. کیا آپ دیکھیں جو شری کرشن نے ارجن کو جو درس دیا تھا اس کو پڑھیں. جب مسئلہ حق کا ہوتا ہے تو رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں, حق کی مدد کی جاتی ہے چاہے سامنے والے جیسے ہوں. یہاں پر نہیں دیکھتے, جب رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی کچھ نہیں. درس لیا ہے چونکہ کربلا سے, درس لیا ہے کربلا سے. ہم نے اگر سب بھی مارے جائیں تو ہم نا امید قوم نہیں ہیں, ہم امیدوار قوم ہیں. اس لیے کہ جو قوم کربلا دیکھ چکی ہو پھر تاریخ کی کوئی داستان اس قوم کو ختم نہیں کر سکتی. ایک سلام پڑھتے محمد
ایک اور سوال من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے. اچھا بس آخری وقت کی طرف آ رہا ہوں. حیات طیبہ پروردگار کو پاک زندگی دے گا. نو کہنے والوں کو یہ پاک زندگی کیا ہوگی، کیسے سمجھ میں آئے گا پاک زندگی؟ پروردگار آواز دے گا سب سے پہلے تم دیکھو نصرت پروردگار کس قوم کے لیے ہے. اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کس قوم کے لیے ہے. اگر کسی قوم کے لیے اللہ کی مدد نظر آئے سمجھ لینا کہ اس نے عمل صالح انجام دیا ہے، اس نے نیک کام انجام دیا. اگر نصرت پروردگار کہیں نظر آئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی نصرت کس کے لیے آتی ہے؟ جو عمل صالح انجام دے، نیک کام انجام دے. اللہ نے ضمانت ہی لی ہے. پروردگار نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا ہم اللہ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ہے جو اللہ کی مدد کرے گا؟ کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہماری مدد کرو. اللہ کہہ رہا ہے ہماری مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں. کیسے کریں؟ پروردگار آواز دے رہا ہے بندوں کی مدد یعنی اللہ کی مدد، مظلومین کی مدد یعنی اللہ کی مدد. جب تم آؤ گے مظلوموں کی مدد کرو گے تو دکھنے میں تم کمزور رہو گے، اللہ کی مدد ایسے شامل حال ہوگی کہ بڑی سے بڑی طاقتیں لرزہ پر انداز ہو جائیں گی. جنگ بدر مسلمان 313، کل 313، ادھر کتنے 950 یا 1000. ادھر سب مسلح، سب کے پاس ہتھیار، سب گھوڑے پہ سوار، سب کے پاس گھوڑے، سب کے پاس نیزے، سب کے پاس ڈھال ہے، تلوار ہے. ادھر 3 گھوڑے، کچھ تلواریں، باقی سب لاٹھی ڈنڈے لے کے گئے. یہ بھی ڈرے ہوئے، یا رسول اللہ کیسے لڑیں گے؟ ہم پہ انہوں نے حملہ کیا، کیسے مقابلہ کریں گے؟ ان کے پاس رفائل ہے، ان کے پاس سکھوئی ہے، ان کے پاس F-35 ہے، ان کے پاس F-16 ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. پرانی تلواریں ہیں، اور پرانے اس لیے کہ مدینہ تلوار بنانے کی جگہ نہیں تھی. مدینہ میں صرف ایسے ہی تلوار کام چلاؤ بن رہی تھی. تلواریں بنتی تھی یا مکہ میں یا شام میں، اور بزنس کر رہی ہے. ہم کیسے جنگ کریں گے؟ رسول نے کہا باپ کا سوچنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم چلیں، اللہ کے دین کی مدد ہم کریں گے، اللہ مدد ہماری کرے گا. پروردگار نے کہا تم آ گئے میدان میں، اللہ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی، اور وہ مشرکین کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمارے سامنے ایک نہیں ایک کے ساتھ ہزار لوگ کھڑے ہوئے دکھائی پڑ رہے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ نصرت پروردگار تھی جو ہیبت بن کے ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی. دنیا کا کوئی طاقتور دب کے نہیں رہتا، لیکن اگر دبا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی اس کی نگاہوں کے سامنے نصرت پروردگار ہے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نصرت پروردگار ہے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا کی طاقت نہ دیکھے، اگر اللہ کی مدد کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس میں گھبرانا نہیں. اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، اللہ ملائکہ کو بھیجے گا. ہر مرحلے پہ آگے جنگ بدر کے لیے قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے ملائکہ بھیجا. ہاں کبھی غرور اور گھمنڈ میں گرفتار نہ ہونا کہ ہمارے پاس اتنے آدمی ہیں اور اتنے فرشتے آ رہے. نہیں، اگر غرور میں گرفتار ہو گئے تو ہم نے بدر بھی دکھایا ہے، ہم حنین بھی دکھا سکتے ہیں. حنین کے لیے جنگ حنین کے لیے مسلمان یہ سوچے کہ ہم بہت ہیں، ہم کیا کر لیں. نہیں، گھر والوں نے سوچا ہم کر لیں گے. اللہ نے کہا اچھا تمہیں غرور ہو گیا، ہم تمہیں دکھائیں گے. کثرت اور دنیاوی طاقت سے جنگ نہیں جیتی جاتی، بلکہ اللہ کے بھروسے سے جنگ جیتی جاتی. یہ توکل، یہ اعتماد، یہ پروردگار پہ بھروسہ کہاں نظر آتا ہے؟ ہمیشہ جب ہے حق میں نظر آتا ہے، حق کے فرنٹ میں نظر آتا ہے. اور اسی لیے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. عمل صالح اگر ہے تو نتیجے میں حیات طیبہ ہو، نتیجے میں پاک زندگی نظر آئے.
نتیجے میں اللہ وہ زندگی عطا کرے گا کہ ہر دور کا انسان یاد رکھے گا کیسے حیات طیبہ اور دوسرا اور آخری رخ اور مسائل. حیات طیبہ انسان کو عزیز بناتی ہے، پاک زندگی. مر بھی جاؤ گے لوگ عزت سے یاد کریں گے. اور نجس زندگی نہ دنیا میں کوئی عزت کرے گا، صرف سامنے عزت ہوگی بس جتنی دیر ہیں، یہاں اٹھے عزت پر. اور جیسے ہی دنیا سے گئے سب کہتے ہوئے نظر آئیں گے بہت بڑا لٹیرا تھا یہ. گاؤں میں کسی کی زمین نہیں، جہاں خالی زمین دیکھا مقدمہ ٹھوک دیا، اس زمین میں ہمارا حصہ. جہاں دیکھا کوئی بیچارہ کمزور ہے اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا. جہاں دیکھا آج لوگ اسرائیل کو برا کہتے ہیں نا، اسرائیل کو برا کہنے سے پہلے گاؤں کے اس آدمی کے خلاف آواز اٹھاؤ جس نے دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے. اگر اس کے خلاف نہیں بول سکتے ہو پھر اسرائیل کے خلاف کیسے بول رہے ہو؟ اس کی بھی غلطی وہی ہے کہ اس نے آگے زمین پہ قبضہ کیا ہے. اگر ہم اس کو برا کہہ رہے، دور والے کو برا کہنے سے پہلے اگر پڑوس میں کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا اور چپ بیٹھے ہو تو وہاں کے لیے بولنے کا حق نہیں ہے. پہلے کس کے لیے بولو؟ مظلوم کے لیے بولو تو بلا تفریق مذہب و ملت بولو، بلا تفریق مذہب و ملت و مکان بولو. کوئی بھی جگہ ہو بولنا ہے تو سب کو اللہ عزیز بنائے گا. دنیا سے گزر جاؤ گے تو عزت دار رہو گے. اور کہیں بھی مارے جاؤ، کہیں بھی ختم ہو، کہیں بھی دنیا سے جاؤ، لوگ تمہیں یاد کریں، لوگ تمہیں یاد کریں. پابندی ذکر پہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے، اس لیے کہ ذکر کے لیے کسی فنکشن اور کسی پروگرام کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. ذکر تو انسان کے دل سے نکلتا ہے، ذکر تو انسان گھر میں بیٹھ کے کر سکتا ہے، ذکر تو انسان تنہائی میں کر سکتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جاویدان ہو جاتا ہے. حسین ابن علی اگر آج زندہ ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے حق کا ساتھ دیا. امام حسین اس ماں کے پروردہ تھے جو اپنے حق کے لیے نہیں گئی تھی، وہ یہ بتانے گئی تھی کہ جب بھی کسی کا حق مارا جائے تو وہ قیام کرے. جناب زہرا نے مظلوموں کے منہ میں زبان دی ہے. جناب زہرا کسی زمین کے خطے کے لیے نہیں گئی تھی. جناب زہرا اگر دربار میں گئی تھی تو بتانے گئی تھی کہ کبھی بھی حق مارا جائے تو خاموش نہ رہو، احتجاج کرو، احتجاج کرو. جناب زہرا نے احتجاج کیا. اے زہرا آپ کو اس حکومت کے لیے نو کہنے کے بہت سے قیمت چکانی پڑے گی. جناب زہرا نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے نو کہا ہے تو قربانی دوں گی. اے بیوی کیا کیا قربانی دے سکتی؟ اسلام کو جتنی ضرورت ہے زہرا ساری قربانیاں پیش کرے. اے دین اگر تجھے فاطمہ کی پسلیاں بتا رہے ہیں، اے دین اگر تجھے بنت رسول کا جسم درکار ہے، قربانی درکار، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. زہرا اس ذات کا نام ہے جس کا وجود نہایت ضروری تھا. زہرا مصلی پہ آئے تو امت کو خبر ہو کہ نماز صبح کا وقت ہوا ہے، نماز ظہر کا وقت ہوا ہے، نماز مغرب کا وقت ہوا. آئے زہرا اپنی زندگی بچائیے. لیکن فاطمہ نے آواز دیا نہیں، اپنی زندگی تب تک بچانی ہے جب تک اسلام پہ خطرہ نہ آئے، جب تک ولایت پہ خطرہ نہ آئے. اگر ولایت پہ خطرہ آئے گا تو زہرا دروازے پہ آ جائے گی. بی بی آ گئی، کانوں میں وہ آواز ٹکرائی جسے کوئی عزیز انسان سنے تو دل پھٹ جائے. ہمارے یہاں کتنے ایسے عزیز ہوں گے کہ جو جب گھروں سے نکلتے ہیں دو چار لوگ آ جاتے ہیں، آس پاس پہنچاتے ہیں، گاڑیوں تک پہنچاتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں. اگر کوئی دن ایسا آئے آپ گھر سے نکلے پورے گاؤں والے آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کوئی بولتا ہوا نظر نہ آئے، کوئی سلام کرتا ہوا نظر نہ آئے، کیسا محسوس ہوگا؟ جس علی کو ملائکہ سلام کرتے تھے
جس علی کو فرشتے سلام کرتے تھے، جس علی کو رسول سلام کرتے تھے، ذرا درد آپ سمجھیں۔ صحابہ نے جب سوال کیا مولا ابوالحسن میں نے سنا ہے لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، جناب زہرا نے سوال کیا، امام علی نے کہا اے زہرا صرف سلام کیا اب علی سلام کرتا ہے ملک کے کوئی جواب اب علی سلام کرتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن علی کو اتنا احساس ہے زہرا کی غربت کا، جتنا احساس زہرا کو علی کی غربت کا تھا۔ اے زہرا اے بیوی پریشان نہ ہو، آپ علی کی غربت پہ گریہ نہ کریں، اس لیے کہ میں چاہے جتنا پریشان ہوں لیکن جب گھر میں آتا ہوں تمہارے لبوں کی مسکراہٹ کو دیکھتا ہوں علی کا سارا غم ختم ہو جاتا ہے، علی کا سارا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اے زہرا جب تک تم ہو علی مطمئن ہے، لیکن علی کب تک مطمئن رہا؟ مسجد نبوی میں ہے، حسنین نے آگے خبر دی اے بابا چلیے اماں بولتی نہیں ہے، اے بابا یتیم ہو۔ امام علی آگے بڑھے، تاریخ یہی کہتی ہے مسجد نبوی سے علی کے گھر کا فاصلہ کیا تھا؟ دروازہ اندر ہی کو کھلتا ہے نا، ایک ہی دروازہ تو بچا تھا، لیکن اتنے فاصلے میں علی کئی بار زمین پہ گرے، اٹھتے اے زہرا قریب پہنچے، اے ام الحسن جواب نہیں آیا، اے بنت رسول جواب نہیں آیا، آخر میں کہا اے حسین کی ماں کلمی فاطمہ کچھ تو بولو، اے فاطمہ کچھ تو بولو۔ جب جواب نہ آیا علی نے اپنے آپ کو گرا دیا، اے زہرا اب علی کس سے درد دل بیان کرے گا؟ اے زہرا علی تنہا ہو گیا، اشرف اللہ، لیکن علی نے صبر کیا، یہ صبر تب تک قائم رہا جب تک فاطمہ کو غسل کا مرحلہ نہ آ گیا۔ غسل دیتے دیتے جیسے ہی ہاتھ ٹوٹی پسلیوں میں پہنچا، مولا کی چیخ بلند ہوئی، ہائے فاطمہ اتنا تکلیف میں تھی، اتنا پریشانیوں میں تھی، لیکن اپنے شوہر کو خبر نہ ہونے دی، میری پسلیاں ٹوٹی ہے۔ فاطمہ دی جگہوں کا شکار، ہائے اسے علی اليوم غلط انا للہ انا الیہ راجعون غضب قضاء وتسليما الہی جب الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار ہماری مقدس میں زیادات کو قبول فرمائے، پروردگار جہاں جہاں بھی مظلوم آباد کی حمایت فرما، پروردگار ظالمین کو نست و نابود فرما، پروردگار جبہ حق کو تقویت عطا فرما، پروردگار ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں بیماری کو دور فرما، پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، جن مرحومان کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ریاض فاطمہ بنت ناظم حسین اور سید